بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتوار کی آج خصوصی محفل سوال جواب کی نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہفتے بھر میں جو سوالات آپ کے کمنٹ میں آتے ہیں، ان سوالات کو جمع کر کے آج جواب دینے کی کوشش ہوتی ہے۔ یہ 63واں سیشن ہے۔ اس میں پہلا سوال ہے انیس الرحمن بستوی صاحب کا۔ سلام کے بعد انہوں نے پوچھا، مفتی صاحب ہمارے یہاں لوگ مردوں کو ایصال ثواب کی نیت سے کسی دن تاریخ کے تعین کے بغیر اساتذہ اور طلبہ کی دعوت کرتے ہیں، تو اس طرح کی دعوت کن لوگوں کے لیے کھانا حلال ہے؟ یہ نفلی کھانا ہے اور نفلی کھانا کھلا کر کے بھی ثواب بخشا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے اساتذہ، طلبہ، اس میں امیر غریب سب استعمال کر رہے ہیں، اور آپ نے نیت کی ہے کہ ہم اہل علم کو کھانا کھلا کر ثواب بخش رہے ہیں، تو سب لوگ اس کو کھا سکتے ہیں۔ یہ بدعت والا کھانا نہیں ہے۔ آپ نے پہلے لکھا ہے کسی دن تاریخ کے تعین کے بغیر اساتذہ و طلبہ کو کھلا کر ایصال ثواب کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال جناب صادق کمال صاحب کا ہے۔ سلام کے بعد انہوں نے پوچھا، میرا سوال یہ ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز باجماعت نہیں پڑھ سکا تو کیا وہ شخص تراویح کی امامت کر سکتا ہے؟ جماعت سے عشاء کی نماز پڑھنا شرط نہیں ہے، عشاء کی نماز پڑھنا شرط ہے تراویح صحیح ہونے کے لیے۔ لہذا عشاء اس نے جماعت سے نہ پڑھی ہو تو اکیلے پڑھ لے، پھر نماز پڑھا سکتا ہے۔ تو تراویح اکیلے پڑھیں یا پڑھائیں، تراویح جب صحیح ہوتی ہے جب عشاء کی نماز ادا ہو گئی ہو۔ تو عشاء کی نماز اگر جماعت سے نہیں پڑھی ہے تو اکیلے پڑھ لیں، پھر تراویح پڑھا سکتے ہیں، اس کے بغیر نہیں۔ اگلا سوال تیسرا یامین صاحب کا ہے۔ مفتی صاحب میں نے ایک بات دیکھی ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کچھ مسائل میں دوسرے علماء سے اور دارالعلوم دیوبند کے فتوے سے الگ مسئلہ بتاتے ہیں، جیسے نصف شعبان کا روزہ، قرآن خوانی، نماز کے بعد اجتماعی دعا، صلاۃ التسبیح وغیرہ۔ تو ایسے میں کس کی بات مان لی جائے؟ ان کا آگے ایک اور سوال بھی ہے۔ دیکھیے، جن مسئلوں میں مفتی طارق مسعود صاحب اپنی کوئی رائے رکھتے ہیں، اس مسئلے میں پہلے سے بھی اختلاف موجود ہے، اور جب پہلے سے اختلاف موجود ہے تو بعض علماء کسی ایک دوسری رائے کی طرف چلے جاتے ہیں، بعض علماء کسی رائے پر چلے جاتے ہیں۔ اس میں کرنا یہ چاہیے کہ اکثر علماء کی جو رائے ہے، یا جو بڑے ہمارے معتبر ادارے ہیں، دارالعلوم دیوبند ہے، دارالعلوم کراچی ہے، تو جو معتبر اداروں کے سے جو فتویٰ آتا ہے اس پر کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اور اس طرح کی رائے جو ان بزرگوں کی ہوتی ہے اس کو تفرد کہا جائے گا، کہ ان کی اپنی ایک منفرد رائے ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کو قبول کیا جائے۔ دوسرا سوال انہی کا ہے، مجھے یہ بات کرنی تھی کہ کیا جس طریقے سے دورہ تحقیق المسائل مولانا الیاس گھمن صاحب کرواتے ہیں ویسا اپنے انڈیا میں بھی ہوتا ہے؟ کیونکہ کافی لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ انداز بدلا ہوا ہے، ہوتا تو ہے۔ تربیتی کیمپ لگتے ہیں فرقہ باطلہ کے رد کے لیے، 2 دن کے 24 گھنٹے کے، کبھی قادیانیوں کے خلاف، کبھی شکیلیت فتنہ یہاں اس کے خلاف، یا کسی اور فرقے کے خلاف۔ اسی طریقے سے اور بھی کیمپ لگتے ہیں، قاضیوں کی ٹریننگ کے لیے کیمپ لگتے ہیں، تربیتی کیمپ جس میں اہل افتاء، اہل قضا کو جوڑا جاتا ہے، مسائل پر جو ہے کچھ کیمپ لگتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ جو ہے اس انداز کا تو نہیں جو مولانا الیاس گھمن صاحب کا اپنا دورہ تحقیق المسائل ہے، ماشاءاللہ ان کا بہت منظم ہے، لیکن کسی نہ کسی حد تک ہمارے یہاں اس کا وہ ہے۔ اگر کہیں آپ کو ضرورت محسوس ہے، وہاں کے علماء سے آپ رابطہ کریں اور ان سے درخواست کریں کہ بھائی ترتیب بنائیں، علماء، حفاظ مساجد کے لوگوں کو کسی مسجد میں جوڑ لیا جائے، اور کسی موضوع پر، کسی ٹاپک پر جس پہ ضرورت زیادہ محسوس ہو، ایک کیمپ لگایا جائے، سب کو فائدہ ہو جائے گا۔ اگلا سوال عبد الرحمن انصاری صاحب کا۔ انہوں نے کمنٹ میں پوچھا، انہوں نے میری شب برات والی ویڈیو پر کمنٹ کیا ہے، کہتے ہیں حضرت آپ نے امام غائب کا تذکرہ کیا ہے، اس دوسری ویڈیو میں وضاحت فرما دیں۔ میں نے تذکرہ حضرت مولانا مفتی منظور احمد صاحب مظاہری قاضی شہر کانپور سابق رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ کیا تھا کہ مفتی صاحب یہ فرماتے تھے کہ یہ جو 15 شعبان میں حلوے اور آتش بازی کی رسم آئی ہے، اس کا تعلق دراصل شیعوں کے ایک عقیدے سے ہے۔ شیعوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ ان کے جو 12ویں امام ہیں، جنہیں وہ امام غائب کہتے ہیں، مہدی کہتے ہیں، تو ان کے ہاں مہدی کا تصور الگ ہے، وہ امام غائب 12ویں امام کے طور پر مانتے ہیں،
اور ان کا یہ خیال ہے کہ ایک نامعلوم کوئی غار ہے جس کا نام غار سرہ منرا ہے، وہاں وہ روپوش ہو گئے ہیں، وہ اس تاریخ میں پیدا ہوئے تھے 15ویں شعبان کو، لہذا ان کی خوشی میں حلوہ پکایا جائے، آتش بازی چھڑائی جائے، تو یہ ان کی رسم ہے۔ جیسے 22ویں رجب کو کنڈے کی رسم، یہ بھی شیعوں کی دین ہے، تو یہ ان کی کارستانی ہے جس کو دیکھا دیکھی سنی مسلمان بھی کرنے لگ گئے۔ تو یہ ہے اس کی حقیقت کہ امام غائب کی پیدائش کا دن 15ویں شعبان ہے، جس کی خوشی میں شیعوں نے یہ حرکتیں شروع کرا دیں اور بعد میں جہالت سے مسلمان بھی کرنے لگ گئے۔ اگلا سوال AR حبیب صاحب کا ہے، ان کا لمبا چوڑا سوال ہے کمنٹ میں، اور ساری بھڑاس نکالی ہے انہوں نے امت مسلمہ پر، اور یہ مسلمانوں سے بڑے ناراض دکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ باتیں وہ ہیں جو تمام سیکولر مزاج غیر مسلم حتیٰ کہ ماڈرن مسلمان کے دل میں بیٹھ چکی ہیں، اور ان کے کہنے کا حاصل یہ ہے کہ شدت پسندی مسلم قوم کی وراثت ہے، یہ انہی کے الفاظ ہیں۔ نیز مسلم قوم دنیا کی سب سے بڑی منافق قوم ہے، ان مسلمانوں کو یورپ امریکہ میں اسلام کی تبلیغ اور عیسائیت ہندوازم وغیرہ کو باطل کہنے کا حق چاہیے، لیکن مسلم ممالک میں اگر کوئی عیسائی مبلغ اسلام کو باطل ثابت کر کے عیسائیت کی تبلیغ کرنا چاہے تو ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی، بلکہ اگر کسی مذہبی مبلغ نے ایسی کوشش بھی کی تو گستاخی کی سزا میں قتل کر دیا جائے گا۔ اس طرح کے انہوں نے، ہم نے ایک چھوٹا سا حصہ پڑھا ہے، پورا سوال ان کا اسی طرح، یعنی پورا ان کا لب لباب ہے کہ اسلام اور مسلمانوں میں شدت پسندی ہوتی ہے، یہ متعصب ہوتے ہیں، یہ انصاف پسند نہیں ہوتے ہیں، اس طرح کے انہوں نے اعتراضات کیے ہیں۔ ہم ان سے کہیں گے کہ آپ پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہیں، آپ نے لیکن دشمنوں کی کتابوں کا خوب مطالعہ کیا ہے، آپ اچھے لوگوں کی کتابوں کا بھی مطالعہ کریں تو آپ کو جو ہے ذہن صاف ہوگا۔ یہ جو آپ نے سوال تفصیلی پیش کیا ہے، اس کے جواب میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی ایک کتاب بڑی عمدہ آئی ہے، اسلام پر بیجا اعتراضات، اس کو صفحہ نمبر 270 سے لے کر کے صفحہ نمبر 385 تک 100 صفحے سے زائد پر آپ کا یہی موضوع، یہی ٹاپک ہی ہے اس میں، اور پورے تاریخ کے حوالوں سے اور جو ہے تاریخ جنگوں کے حوالے سے اور قوموں کے حوالے سے، یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں، ان سب کو کون زیادہ شدت پسند ہے اور کون جو ہے انصاف پسند ہے، آپ کی آنکھیں انشاءاللہ کھل جائیں گی، دماغ بھی روشن ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے سمیرہ سرگودا صاحبہ کا، انہوں نے کمنٹ میں پوچھا ہے سلام کے بعد، مفتی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ میرا سوال ہے کہ جب ہم اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں اور شدت سے اپنے گناہوں میں شرمندہ ہوتے ہیں، روتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، دل میں خیال آتا ہے کہ اتنے سال گناہ کیے، معافی اتنی جلدی مل جائے گی، یہ خیال کا آنا ایمان کی کمزوری تو نہیں ہے؟ یہ ایمان کی کمزوری تو کیا ہوتی؟ اللہ رب العزت کی رحمت کو آپ نے سوچئے کہ ماں باپ بھی اگر بعض دفعہ ہڑ جاتے ہیں تو اولاد کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں اور معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ جو 99 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے کہ اس نے ہماری معافی کی کتنی آسان شکل بنا دی۔ تو یہ جب سوچیں تو ساتھ میں یہ بھی سوچیں کہ اللہ آپ کتنے کریم ہیں کہ ہمارے زندگی بھر کے گناہ ایک لمحے میں معاف، صرف دل کے آنسو رو لینے سے اور شرمندہ ہو جانے سے اور گناہ چھوڑ کر دربار میں رجوع ہو جانے سے اللہ آپ سب کچھ معاف کر دیتے ہیں۔ آپ کتنے کریم ہیں، کتنے رحیم ہیں۔ تو اس لیے یہ خیال تو عین اللہ کی محبت کا خیال ہے، اللہ کی رحمت کا خیال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ بس یہ ہے کہ جب اللہ اتنے رحیم و کریم ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں اور فوراً توبہ کر لیں۔ اگلا سوال ظفر قاسمی صاحب کا ہے بھیونڈی سے۔ سلام کے بعد انہوں نے پوچھا، میرا سوال ہے کہ کیا خواجہ گیسو دراز نیک بزرگ تھے؟ کچھ لوگ ان کے خلاف نامناسب زبان استعمال کرتے ہیں، تحقیق سے حضرت کے بارے میں بتائیں تاکہ الجھن دور ہو جائے۔ خواجہ گیسو دراز یہ 4 صدی کے بزرگوں میں گزرے ہیں اور ان کا مزار گلبرگہ میں ہے، 100 برس سے زائد ان کی عمر ہوئی ہے، بہت سی ان کی کرامتیں ہیں اور اللہ والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کسی بھی بزرگ کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ یہ واقعی اللہ والے بزرگ تھے یا یہ ڈھکوسلہ تھے، تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ان کی زندگی، ان کی تعلیمات، اس کو سنت شریعت پہ پرکھا جائے۔ اگر سنت شریعت کے مطابق ہے تو وہ اللہ والے کہلائیں گے، سنت شریعت کے خلاف ہے
تو ہمارے لیے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب خواجہ گیسو دراز کو ہم نے مفصل تو پڑھا نہیں ہے کہ ہم بہت لمبا تبصرہ کر سکیں۔ اگر آپ کو ان کے بارے میں تحقیق کرنی ہے تو ان کی کتابیں ہیں، وہ مصنف بھی تھے وہ، تو ان کی کتابوں کو دیکھیے، اگر سنت شریعت کے آئینے میں کھری اتر رہی ہیں تو یقیناً وہ اللہ والے بزرگوں میں تھے۔ باقی ان کی کرامتیں بھی بہت سی مشہور ہیں، اور اولیاء اللہ کی کرامتیں تو ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامتیں دی جاتی ہیں، ان کا مقام بڑھتا ہے۔ اگلا سوال علماء دیوبند گروپ سے کسی نے کمنٹ میں پوچھا ہے، مفتی صاحب کانپور کرکٹ ٹورنامنٹ میچ کے نام سے اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح نہیں ہے۔ کرکٹ کو تو کرکٹ کہا جانا چاہیے۔ اصل یہ ہے کہ یہ جو کرکٹ ٹورنامنٹ میچ کے نام سے اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، تو ہم بھی اصل میں دنیا داروں کے اس میں بہہ گئے۔ اسلامی نقطہ نظر سے کھیل کو کھیل کی حد تک کھیلنا چاہیے، اس کو کمرشیل بنانا، اس کو عزت و ذلت کا ذریعہ بنانا، اور اسی میں ساری توانائی صرف کرنا، تو یہ چیز جو ہے، یہ ایک چیز کو اپنے حد سے بڑھانا یہ صحیح نہیں ہے۔ معلوم ہے کہ لاکھوں لاکھ روپیہ کانپور کرکٹ ٹورنامنٹ میں جو ہے ٹینٹی والوں نے لگا دیا۔ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ آپ انہی نوجوانوں کو جن کو آپ کھیل میں اتنا مالا مال کر رہے ہیں، ان کو آپ انعامی مقابلہ دوسرا کراتے، کھیل کے نہیں، آپ جو ہے علم کا کراتے، عمل کا کراتے، ان کو کوئی آپ ایسا رکھتے کہ وہ ان کو کہ بھئی سیرت کا جو ہے مقابلہ ہوگا، آپ کو لاکھوں لاکھ انعام ملے گا۔ تم جو ہے اس طرح جو ہے مضمون لکھو، مضمون نگاری کا مقابلہ ہوگا، یا کوئی اور جو ہے اچھی چیزوں کا مقابلہ کراتے، تاریخ کی معلومات کا کراتے۔ مسجد میں کون جو ہے صف اول کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جس کی نمازیں 40 ہو جائیں گی اس کو یہ انعام ملے گا، تو اس سے جو ہے کچھ فائدہ ہوتا۔ کھیل میں پیسہ برباد کر کے جو ہے اللہ کے ہاں یہ حساب ہوگا، تم نے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ تو کہاں خرچ کیا ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے ٹورنامنٹ میں خرچ کر دیا، یہ جواب اللہ کے یہاں چلنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم کہاں پیسہ لگا رہے ہیں۔ کھیلنے کی اجازت ہے ایک حد تک، اور وہ بھی شرائط کے ساتھ کہ نمازیں قضا نہ ہو، اس کی وجہ سے سطر جو ہے ہمارا چھپا ہوا ہو، اور جو ہے ہمارا کوئی اور حرج نہ ہو تعلیم وغیرہ کا، تو ورنہ یہ کھیل ہمارے لیے جائز بھی نہیں رہے گا۔ تو کھیل کی اپنی ایک حدود ہے۔ اب چونکہ دنیا بھر میں جو ہے ایک اس کو کمرشیل بنا دیا گیا ہے، اور لوگ اس کھیل کی عجیب اس کو نقشہ دے دیا گیا ہے، حتیٰ کہ جو اسلامی حکومتیں ان کی بھی ٹیمیں ہوتی ہیں، وہ بھی کھیلنے کے لیے ملکوں کے اعتبار سے بنی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں اس طرح کے کاموں میں جو ہے اس کی نہ پذیرائی کر سکتے ہیں، اور نہ ہی جو ہے ہم اس میں حصہ لینا چاہیے۔ ہمیں اپنے طور پر صحت کی نیت سے کبڈی کا کھیل ہے، فٹ بال کا کھیل ہے، کرکٹ کا کھیل ہے، شریعت اجازت دیتی ہے، ایک حد تک کھیل سکتے ہیں۔ اگلا سوال شفا نوشاد، سلام کے بعد انہوں نے پوچھا ہے، پچھلے سال رمضان میں طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے کچھ روزے چھوٹ گئے تھے اور ہم ان کی قضا نہیں کر پائے ہیں، کیا اب ہم اس رمضان کے بعد اسے مکمل کر سکتے ہیں، یا پھر گزشتہ رمضان کی قضا آئندہ رمضان سے پہلے مکمل کرنا ضروری ہے؟ احتیاط کا تقاضا تو یہ ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہاں یہ ضروری بھی ہے کہ اگلے رمضان سے آنے سے پہلے گزشتہ رمضان کے قضا روزے پورے ہو جانا لازم ہے، ورنہ پھر کفارہ دینا پڑے گا، فدیہ دینا پڑے گا۔ لیکن ہمارے ہاں یعنی حنفی مسلک میں اس بات کی گنجائش ہے کہ اگر آپ قضا نہیں کر پائے، اگلا رمضان آ گیا، تو آپ قضا روزے اس رمضان کے گزرنے کے بعد آپ رکھ لیں، یعنی سال بھر آپ نہیں رکھ پائے، رمضان آ گیا تو رمضان کے جو ہے نقد روزے رکھیں گے، ادا روزے، اور اس کے بعد پھر جو قضا روزے رہ گئے تھے ایک سال پہلے والے، وہ بعد میں قضا کیے جا سکتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ زندگی وفا نہ کرے تو وصیت کر کے جانا ضروری ہے، اس کو لیے زندگی میں پہلے سے لکھ کے رکھنا چاہیے کہ ہم یہ روزے میرے ذمے ہیں، اگر قضا کر لوں گا تو مٹا دوں گا، ورنہ یہ اگر تحریر کے مطابق میرا فدیہ دے دیا جائے، یہ احتیاطاً کر کے رکھنا چاہیے۔ اگلا سوال بنت نور چشمی کانپور، کہتے ہیں مفتی صاحب ایک بات یہ کلیئر کرنی ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، جن کو لوگ غوث پاک کہتے ہیں، اور لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، ہم سمجھے یہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، یہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، یہ بات کہاں تک درست ہے؟ اور ایک یہ کہتے ہیں کہ غوث اعظم کہتے تھے کہ جب ہم نہ چاہیں تب تک کسی کی زبان پر میرا نام نہیں آئے گا، اور جس کی زبان پر میرا نام آئے گا تو اس کی جنت پکی۔ یہ باتیں کہاں تک درست ہے؟ کہیں تک درست نہیں ہے۔ غوث پاک کا لفظ بولنا بھی نامناسب ہے،
اس لیے کہ جس معنی میں بولا جاتا ہے کہ پیر غوث پاک کو جو ہے پیر دستگیر کہ وہ مدد کر دیتے تھے، مشکل کشا تھے، تو یہ باطل عقیدہ اس سے جڑا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کبار اولیاء اللہ میں ہیں، بڑے درجے کے ولی ہیں اور اولیاء کے سرداروں میں کہنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خدا ہو گئے یا خدائی صلاحیت ہو گئی، مردہ کو بھی زندہ کرنے لگ گئے اور جو ہے جب چاہے تو وہ جنت میں بھیج دیں، جس کو چاہے جنت میں نہ بھیجیں، ان کے چاہے بغیر ان کا کوئی نام نہیں لے سکتا۔ یہ سب خرافات ہیں اور ایسی بات کہیں نہیں۔ ان کی کتابیں آپ پڑھیے، ملے گا کہ توحید ان کے یہاں سنت ہے، اور توحید و سنت سے بھری بھی ان کی کتابیں ہیں۔ یہ جاہلوں کی چلائی ہوئی چیزیں ہیں کہ جو پیر و پگاڑوں کے نام پر الٹی سیدھی عقیدے گڑھ لیتے ہیں۔ صادق شمسی صاحب، ان کا سوال ہے سلام کے بعد، نمبر 1، کیا 10 سال کی عمر میں روزہ بھی فرض ہے جیسے نماز؟ جواب یہ ہے کہ 10 سال کی عمر میں روزہ فرض نہیں، بالغ ہونے پر روزہ فرض ہوتا ہے۔ 10 سال میں تو بچہ بالغ نہیں ہوتا، 12 سال کے بعد کسی وقت بھی بالغ ہو سکتا ہے۔ 15 سال عمر کے اعتبار سے ضرور بالغ مانا جاتا ہے، چاہے کوئی علامت نہ پائی جائے، تو بالغ ہونے پر یا 15 سال عمر ہونے پر روزہ فرض ہوتا ہے۔ اس سے پہلے روزہ رکھنے کی عادت ڈلوانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اگر صحت اس کی 10 سال میں ایسی ہے کہ اس کو روزے کی عادت ڈلوائی جا سکتی ہے تو اس کو روزہ رکھوانے کی مشق شروع کرا دینی چاہیے۔ جیسے 7 سال سے ہی نماز کے لیے بچے کو حکم کرنا کا حکم دیا گیا ہے کہ ترغیب دی جائے، شوق دلایا جائے، 10 سال میں سختی کر کے جو ہے نماز پڑھوائی جائے، لیکن روزے کے لیے سختی نہیں کروائی جائے گی۔ روزے کے لیے سختی جب اس کے اندر برداشت کی عادت ہو جائے، 10 سال میں ہے تو بھی اس کو، لیکن اس کے لیے مارنا پیٹنا بھی نہیں ہے، صرف ترغیب ہے۔ ہاں، یہ جب 12-13 سال قریب البلوغ ہو جائے تو اب اس سے سختی کر کے روزہ رکھوایا جائے گا۔ انہی کا اگلا سوال ہے، تشہد میں نبی کا نام آنے پر جب انگلی اٹھاتے ہیں اور پھر گراتے ہیں تو ہاتھ کو کھول لینا چاہیے یا نہیں؟ دونوں صحیح ہے۔ افضل یہ ہے کہ اشہدو پر جب آپ نے انگلی گرا بنا کر کے اٹھائی، یہ شہادت کی انگلی، تو دوسرے اشہدوں پر گرا لیں، گرانے کے بعد اس کو قبلہ رخ رکھیں اور حلقہ بنائے رکھیں، پورا ہاتھ نہ کھول لیں۔ لیکن پورا ہاتھ کوئی کھول لیتا ہے یا جو ہے ہلکا انگلی ہلاتے رہتے ہیں، تو اس میں افضل طریقے بعض ائمہ کے ہاں کچھ دوسرے ہیں، اس لیے کوئی کچھ بھی کر رہا ہے تو ہمیں اس میں ٹوکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں یہ کرنا ہے جو افضل طریقہ ہے کہ اشہدوں پر جو گرا بنا کر انگلی اٹھائی تھی وہ انگلی اخیر تک باقی رکھنا ہے، یہ کہ بالکل اٹھائے نہیں رہنا ہے، جھکا لینا ہے اس کو، اور گرا جو ہے بندھی رہے گی سلام پھیرنے تک۔ اگلا سوال ہے زہرا شاہد کا، کہتے ہیں مفتی صاحب ہمیں آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ ہمارا ایک بیٹا ہے 7 مہینے کا جس کا نام ارسلان ہے، اور وہ بہت زیادہ شیطانی کرتا ہے، رات کو بھی 1-2 بجے سے پہلے نہیں سوتا ہے۔ اس کی اس عادت سے ہم بہت پریشان ہیں۔ بہت لوگوں کا کہنا ہے کہ ارسلان نام نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ یہ نام کے بچے بہت ضدی ہوتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے کہ نہیں، اور اس مسئلے کا کوئی حل بتائیں۔ صبح و شام قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس 3 بار پڑھ کر کے اپنے بچے پہ دم کر دیا کریں، اور جو رات کو وہ 1-2 بجے سے پہلے نہیں سو رہا ہے تو بچوں پر یہ بڑوں کے اثرات پڑتے ہیں۔ شہر کے اندر اچھے گھرانوں میں یہ نہ سونے کا مرض ہے، 12 بجے 1 بجے کے بعد ہی سونے کی عادت ڈالتے ہیں، اس کے اثرات بچوں میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ لہذا اگر آپ کیا کہیں دیہات میں رشتہ دار لوگ ہیں تو وہاں کچھ دن رہ کے آئیں تو بچوں کے اندر عادت بدل جائے گی، آپ کی بھی عادت بدل جائے گی دیر میں سونے کی اگر ہوگی تو۔ بہرحال یہ عادت کا اثر پڑ جاتا ہے۔ رہ گیا نام کا اثر، تو ارسلان نام اچھا ہے، نام بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارسلان کے معنی آتے ہیں بہادر کے، شیر کا بچہ، اور ارسلان ایک جو ہے بادشاہ بھی گزرے ہیں علپ ارسلان کے نام سے جو نیک تھے، اس لیے جو ہے ہمیں ارسلان نام بدلنے کی ضرورت کا مشورہ نہیں دیا جائے گا، ضرورت نہیں ہے۔ باقی دعا اس کے لیے کریں، اور جیسا کہ بتایا دم کر دیا کریں، انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے۔ بعض بچے ہوتے بھی ہیں شیطانی، پریشان کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے بنت نور چشمی کانپور، سلام کے بعد انہوں نے پوچھا مفتی صاحب میرا ایک سوال یہ ہے کہ آج کل جو عورتوں نے عظمت کیا ہوا ہے، فضیلت عالمیت کیا ہوا ہے، وہ اپنے بیان یوٹیوب پر ڈالتی ہیں۔ بعض لڑکیاں اور عورتیں نعت پڑھ کے ڈالتی ہیں، کچھ تو نقاب میں رہ کے ڈالتی ہیں، اور کچھ صرف سر پہ حجاب لگا لیتی ہیں، تو کیا ایسے ویڈیو اپلوڈ کرنا جائز ہے؟ جہاں تک ہم کو معلوم نہیں
کہ آواز کا بھی پردہ ہے، اور بیان کرتے ہوئے عورتیں جوش میں بھی آ جاتی ہیں اور ان کی آواز غیر محرم کے کانوں تک جاتی ہے۔ بہت سے مرد یہ کمنٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ کی آواز کتنی اچھی ہے، آپ کتنا اچھا بولتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ آپ نے اہم سوال کیا ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ اگر خواتین نے اپنا الگ گروپ بنایا ہوا ہے جس میں صرف خواتین ہی خواتین شامل ہیں، تو اس گروپ کی حد تک تو وہ اپنی آواز، اپنی ویڈیو آڈیو جو جائز ہوں، نعت کی ہو، حمد کی ہو، تقریر کی ہو، وہ اس حد تک محدود رہتے ہوئے اس گروپ میں شیئر کر سکتی ہیں۔ لیکن یوں آپ یوٹیوب پر ڈال دینا یا جو ہے اور عام کر دینا فیس بک وغیرہ پہ کہ جو چاہے اس کو دیکھ سکے، یہ خواتین کے لیے مناسب نہیں ہے۔ خواتین کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، کہ عورتوں کو لچکدار انداز میں بولنا بھی نہیں چاہیے غیر مردوں سے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، جس کے دل میں کھوٹ ہوگا تو وہ اس لچکدار آواز کی وجہ سے فتنے میں پڑے گا، لالچ پیدا ہوگی، اور وہ آپ کا نمبر لے کر کے ہو سکتا ہے کہ آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنے میں لگ جائے اور وہ اپنا ایمان خراب کرے۔ تو اس لیے جیسا آپ نے خود ہی کہا کہ کتنے لوگ کمنٹ میں یہ سب لکھنے لگ جاتے ہیں، اس لیے خواتین کو چاہیے کہ اگر وہ نعت ہے یا کچھ اور چیزیں ہیں تو اپنا واٹس ایپ وغیرہ ایسا گروپ بنائیں کہ اس میں عورتوں ہی عورتوں تک محدود رہے، اور اس میں منع کر دیں کہ خواتین کے علاوہ مردوں کو اس میں بھیجنے کی اجازت نہیں ہے۔ بس اس حد تک گنجائش ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اگلا سوال محمد محسن صاحب کا ہے۔ انہوں نے آڈیو میں زکوٰۃ کے متعلق سوال کیا ہے۔ اب ذرا ان کا آڈیو سن لیں پھر جواب دیں۔ السلام علیکم حضرت، ایک سوال یہ پوچھنا تھا کہ جیسے کسی سال زکوٰۃ نکالی رمضان سے پہلے اور نکال کے الگ رکھ لی اپنے پاس، اور اس کے بعد سال بھر اس میں سے جو ضرورت مند سامنے آتے رہے ان کو دیتے رہے، اور اسی طرح پورا سال گزر گیا، پھر اگلا رمضان آ گیا، لیکن ابھی جو ہے گا وہ جو پیسے الگ رکھے تھے وہ پورے نہیں دے پائے، پوری زکوٰۃ نہیں دے پائے، لیکن رکھی ہے، لگی ہے۔ تو حضرت کیا اس پہ کوئی مطلب گناہ ہے یا پکڑ ہے اس کی؟ جی، جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی گناہ بھی نہیں، کوئی پکڑ بھی نہیں ہے۔ آپ نے جب آپ کا سال پورا ہوا تھا آپ نے حساب لگا لیا، حساب لگا کے زکوٰۃ کی رقم جو اماؤنٹ جو بنتا تھا وہ بھی نکال لیا، نکالنے کے بعد آپ نے رکھ لیا کہ جب ضرورت مند کوئی آتے جائیں گے دیتے جائیں گے۔ اب ضرورت مند جو ہے اس طرح آپ کے سامنے نہیں آئے کہ سال بھر میں آپ ادا کر پاتے، تو آپ اس کو جو ہے اگلے سال میں جوڑ لیجئے، اور جو ہے جتنا باقی رہ گیا اس سال کا وہ بھی دے دیجئے، اور اگلے سال کا جوڑ کے پھر آپ لگا لیجئے۔ اس میں کوئی گناہ نہیں، لیکن اتنی تاخیر مناسب بھی نہیں ہے۔ اس کو جتنی جلدی نپٹا دیا جائے مستحقین کو تلاش کر کے اتنا اچھا ہے۔ اب آخری سوال ہمارا اور رہ گیا۔ شیخ ظفر قاسمی کمنٹ میں پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا ایک سوال یہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد عصر اور فجر میں آیت الکرسی اور تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں، پھر دعا ہے، لیکن مغرب عشاء ظہر میں کیا ترتیب ہوگی؟ تسبیح فاطمہ دعا کے بعد پڑھیں یا سنتوں کے بعد؟ برائے کرم مدلل رہنمائی فرمائیں۔ اس پر جو مستقل ویڈیو ہے کمنٹ میں آپ دیکھ لیجئے گا، ڈسکرپشن میں نمبر دے دیا جائے گا، کہ جو تسبیحات اور دعائیں وظائف معمولات عصر و فجر کے بعد پڑھے جاتے ہیں وہ سب مختصر دعا کر کے مغرب عشاء ظہر میں اٹھ جائیں گے، اور وہ ساری تسبیحات وغیرہ معمولات وہ سنت و نوافل سے فراغت کے بعد پڑھیں گے، پھر تفصیلی دعا مانگ لیں گے۔ یہ تھے آج کے چند سوالات و جوابات جو آپ سے اختصار کے ساتھ عرض کیے گئے، اور ہم اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔